عزیزان گرامی، ہم نے پچھلے درس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی اور اس کے حوالے سے بات کی تھی، تو اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی آئی 40 سال کی عمر میں، اور یہ 5 آیتیں جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے سورہ اقرا کی، سورہ علق قرآن مجید میں 96 نمبر سورہ ہے، جس میں کہا گیا ہے پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ تمہارا رب جو ہے انسان کو جس نے خلق کیا، اور وہ بڑا صاحب عزت ہے، اور اس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا انسان کو جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو رسول پاک نے پہلے وحی نازل ہونے کے بعد جب آپ گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی اور حضرت علی علیہ السلام بھی جو آپ کے گھر میں تھے، تو سب سے پہلے انہوں نے آپ کی تصدیق کی، یا دوسرے لفظوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں یہ 2 ہستیاں ہیں۔ ان کے بعد جو آپ کے غلام تھے جس کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، زید بن حارثہ، تو وہ ایمان لے آئے۔ تو رسول پاک نے 3 سال تک خاموشی سے لوگوں کو تبلیغ کی، کیونکہ مکہ کے حالات ابھی ظاہری تبلیغ کے لیے ہموار نہیں ہوئے تھے۔ اس 3 سال کے دوران آپ مخفی طور سے ایسے افراد سے ملے جن کے بارے میں آپ کو معلوم تھا کہ وہ اسلام قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا ان کو خدا کی وحدانیت، اس کی عبادت اور اپنی نبوت کی طرف دعوت دی۔ اس عرصے میں قریش آپ کے دعوے سے باخبر ہو گئے تھے، لہذا جب کہیں آپ کو راستے میں دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ نبی یعنی بنی عبد المطلب کا جوان آسمان سے باتیں کرتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ عمومی جگہوں پر کلام نہیں کرتے تھے، لہٰذا آپ کی دعوت کا اور آپ کی باتوں سے ان کو کوئی خاص خبر نہیں تھی، اسی بنا پر وہ لوگ کوئی عکس العمل دکھائی نہیں دیتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، 3 سال تک آپ نے مخفی تبلیغ کی ہے، اور اس عرصہ میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے، اور انہیں ابتدائی مسلمانوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ ارکم ہے، جن کے فرزند زید بن ارکم، تو یہ ارکم جو ہیں یہ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے اپنا گھر جو صفا پہاڑی کے کنارے پر تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمان اسی گھر میں جو تبلیغات کا سینٹر تھا، ظاہری تبلیغ کے زمانہ تک جمع ہوتے تھے اور وہیں نماز پڑھا کرتے تھے۔ تمام مورخین کے اتفاق ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ پہلی خاتون ہیں جو مسلمان ہوئیں، اور مردوں میں حضرت علی علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جو پیغمبر اسلام کے گرویدہ ہوئے، کیونکہ یہ بات فطری ہے کہ پیغمبر اسلام نے غار حرا سے پلٹنے کے بعد اپنے آئین کو سب سے پہلے اپنی شریک حیات جناب خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت علی جو اسی گھر کے ایک فرد تھے اور آپ کی آغوش کے پروردہ تھے، ان کے درمیان بیان کیا، اور ان دونوں حضرات نے جو کہ آپ کی نبوت کی نشانیوں اور صداقت اور راست گوئی سے اچھی طرح واقف تھے، اس کی تصدیق کی۔ البتہ ابن حشام نے، یہ سیرہ حشام ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو پہلی کتاب لکھی گئی ہے سیرہ نبوی پر اور غزوات پر، وہ سیرہ ابن حشام ہے، اور یعنی سیرہ ابن حشام خود جو ہے یہ تلخیص ہوا ہے سیرہ ابن اسحاق سے۔ ابن اسحاق جو ہے وہ سن 151 ہجری ان کی وفات ہے، تو پہلا ابن اسحاق کا سیرہ ہے، اسی کو تلخیص کیا گیا ہے، خلاصہ کیا گیا اس کا، وہ سیرہ ابن حشام ہے۔ تو ابن حشام جو ہے ابھی ملتا ہے، سیرہ اسحاق جو ہے وہ اس طرح سے وجود نہیں ہے۔ تو
پہلے جو ابتدائی طور پر مسلمان ہوئے ہیں، ابن شام نے لکھا ہے کہ وہ ہیں علی، زید بن حارثہ، ابو بکر، عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص، طلحہ بن عبید اللہ۔ تو یہ ان لوگوں کی انہوں نے لسٹ دی ہے۔ لیکن ہم عرض کریں کہ مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام تو فطرت اسلام پر پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی سے موحد تھے، اور کبھی ان کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی، اس لیے تو ان کو کرم اللہ وجہہ الشریف کہتے ہیں، یعنی وہ چہرہ جس پر اللہ کا کرم ہے کہ وہ ایک لہجے کے لیے بھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا۔ تو لہذا وہ پہلے ہی موحد تھے، تو لہذا یہ نہیں ہے کہ کہا جائے کہ وہ پہلے مسلمان ہوئے تو گویا پہلے وہ مسلمان نہیں تھے، البتہ دوسرے جو باقی اصحاب ہیں وہ ان کا سلسلہ یہی ہے کہ وہ پہلے مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ لیکن یہ مولا کائنات جو ہیں یہ تو وہ ہستی ہیں کہ جو پہلے سے ہی موحد تھے، اور ویسے بھی قرآن مجید کے آیت کے مطابق وہ تو نبوت اور رسالت کے گواہ بن کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ کل کفا باللہ، کہ کہہ دے کہ میری رسالت کا گواہ اللہ ہے، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے رسول پاک کی تصدیق کی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ویسے بھی رسول پاک نے آپ کو اپنے فرزند کی طرح پالا ہے، انہی کی زیر تربیت تھے، تمام امور میں ان کی پیروی کرتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ 3 افراد نے ہرگز کفر اختیار نہیں کیا، وہ ہیں مومن آل یاسین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور آسیہ فرعون کی بیوی۔ تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سبقت کی دلیلیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بیان ہوئی ہیں تاریخوں میں۔ تو حضرت علی کے پہلے اسلام قبول کرنے کو پیغمبر اسلام نے بیان کیا ہے، اور مسلمانوں کے ایک گروہ کے درمیان فرمایا، تم میں سے سب سے پہلا شخص جو روز قیامت مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کرے گا وہ علی ابن ابی طالب ہوں گے، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ تو رسول پاک جو ہیں یہ 3 سال تک تو اس طرح سے خفیہ طور پر لوگوں کو اپنی طرف بلاتے رہے اور اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اور خود مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 شنبہ کے دن رسول پاک نبوت پر مبعوث ہوئے، اور علی نے اس کے دوسرے دن یعنی 6 شنبہ آپ کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی سوموار کے دن رسول پاک مبعوث ہوئے ہیں اور منگل کے دن حضرت علی ان کے ساتھ نماز میں شریک ہے، یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور خود مولا کائنات علیہ السلام خطبہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اس روز اسلام صرف پیغمبر اور ختیجہ کے گھر میں داخل ہوا تھا، اور میں ان میں سے تیسرا شخص تھا۔ میں نے نور وحی اور رسالت کو دیکھا اور نبوت کی خوشبو کو محسوس کیا۔ تو امیر المومنین علی علیہ السلام ایک دوسری جگہ پر اسلام میں اپنی سبقت کے بارے میں اس طرح فرماتے ہیں، اے خدا، میں وہ پہلا شخص ہوں جو تیری طرف آیا ہوں اور تیرے پیغام کو سنا اور پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہی ہے۔ مجھ سے پہلے پیغمبر کے علاوہ کسی نے نماز نہیں پڑھی۔ تو لہذا بہت ساری جو حدیث کی کتابیں اور تاریخ کی کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ مولا کائنات علی علیہ السلام جو ہیں اور بی بی ختیجہ جو ہیں وہ رسول پاک کے ساتھ نماز پڑھتی تھی، ابھی کوئی اور شامل نہیں ہوا تھا۔ روایت ہے عفیف بن قیس کندی، وہ کہتے ہیں میں دور جاہلیت میں تاجر تھا عطر کا، یعنی خوشبوئیں بیچتا تھا وہ۔ تو ایک تجارتی سفر کی غرض سے مکہ گیا، جب مکہ میں داخل ہوا تو عباس جو مکہ کے ایک تاجر اور پیغمبر اسلام کے چچا تھے ان کا مہمان ہوا۔ ایک دن میں مسجد الحرام میں عباس کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا اور سورج نصف نہار کو پہنچ چکا تھا۔ اس عالم میں ایک جوان مسجد میں داخل ہوا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور اس نے ایک نظر آسمان کی طرف کی اور پھر کعبے کی طرف رک کر کے کھڑا ہوا اور نماز پڑھنے مشغول ہو گیا۔ کچھ دیر گزری تھی
کہ ایک خوبصورت جوان نظر آیا اور اس کے داہنی طرف کھڑا ہو گیا، پھر ایک نقاب پوش خاتون آئی اور ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئیں اور تینوں ایک ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے اور رکوع و سجود بجا لانے لگے۔ تو میں، وہ عفیف کہتا ہے کہ میں بت پرستوں کے بیچ میں یہ منظر دیکھ کر تین افراد کے آئین بت پرستی سے ہٹ کر ایک دوسرے آئین کو اپنائے ہوئے ہیں، حیرت میں پڑ گیا اور عباس کی طرف رخ کر کے کہا یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس نے بھی اسی جملے کو دہرایا اور مزید کہا کیا تم ان تینوں کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پہلا شخص جو دونوں سے پہلے داخل ہوا میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ ہے، اور دوسرا شخص میرا دوسرا بھتیجا علی بن ابی طالب ہے، اور تیسرا محمد کی زوجہ ہیں۔ محمد کا دعویٰ ہے کہ اس دین کو خدا کی طرف سے، یعنی یہ دین جو ہے نازل ہوا ہے۔ تو ابھی روئے زمین پر ان تینوں کے علاوہ کسی نے اس دین کی پیروی نہیں کی ہے۔ تو اس واقعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کی دعوت کے آغاز میں آپ کی زوجہ جناب خدیجہ کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین کو قبول کیا تھا۔ اسلام کے قبول کرنے میں پیش قدمی کرنا ایک ایسی فضیلت ہے جس پر قرآن مجید نے تقیہ کیا ہے، جو فرمایا جو لوگ اسلام لانے میں پیش قدم تھے خدا کی بارگاہ میں بلند درجہ رکھتے ہیں اور وہی اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں۔ قرآن مجید میں السابقون السابقون اولئک المقربون، جو سب سے پہلے اسلام لائے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مقرب بندے ہیں۔ تو لہٰذا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب قرآن مجید مخاطب ہوتا ہے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، تو سب سے پہلے جو مخاطب ہوتا ہے ظاہر ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، تو ان میں مولا کائنات علیہ السلام ہیں اور بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ تو جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنو کہا گیا ہے تو سب سے پہلے مخاطب وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ تو یہ پہلے ایمان لانا جو ہے یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور قرآن مجید نے فرمایا ہے، بنص قرآن ہے کہ اور تم میں فتح مکہ سے پہلے انفاق اور جہاد کرنے والا اس کے جیسا نہیں ہو سکتا جو فتح کے بعد انفاق اور جہاد کرے۔ پہلے جہاد کرنے والے کا درجہ بہت بلند ہے، اگرچہ خدا نے سب سے نیکی کا وعدہ کیا ہے اور وہ تمہارے جملہ اعمال سے باخبر ہے۔ تو کبھی فرمایا کہ السابقون السابقون اولئک المقربون، اور کبھی فرمایا کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں وہ ان کا درجہ اور ہے، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ان کا درجہ اور ہے۔ وہ فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے ہیں ان کو تو ویسے بھی مہاجرین میں اور انصار میں شامل نہیں کیا جاتا، ان کو کہا جاتا ہے طلقاء۔ طلقاء کی اصطلاح جو ہے وہ اس لیے پڑھی کہ رسول پاک نے فرمایا کہ جاؤ آج سے انتم الطلقاء، تم آزاد ہو۔ یعنی وہ ڈر رہے تھے جب فتح مکہ ہوا کہ حضرت رسول پاک جو ہیں کہیں ہمیں انتقام میں بدلہ نہ لیں، کیونکہ ہم نے بہت ستایا ان کو، مکے سے جلا وطن کر دیا اور پھر ان سے جنگیں لڑیں، جنگ بدر، احد، خندق۔ تو آج فتح ہوا ہے مکہ تو کہیں رسول پاک جو ہے حکم نہ دے دیں کہ ان کافروں کو قتل کر دو۔ تو اس وقت جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے تو آپ نے وہی جملہ دہرایا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا، لا تثریب علیکم۔ تو فرمایا انتم طلقاء، تم آزاد ہو۔ تو طلقاء جو ہے یعنی آزاد کیے گئے۔ اسی لیے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب ان کے بھائی کی شہادت ہوئی اور ان کو اسیر کر کے یزید کے دربار میں لے جایا گیا تو اس وقت بی بی نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یبنت طلقاء، اے میرے نانا کے آزاد کردہ کی اولاد، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا تیرا یہ انصاف ہے کہ تیری بیویاں اور کنیزیں تو پردے میں ہوں اور رسول پاک کی اور علی و بطول کی بیٹیوں کو سربراہ نہ کر کے اس طرح بازاروں اور درباروں میں لایا جائے؟ تو طلقاء جو ہیں یہ بنی امیہ کے اکثر جو لوگ جو ہیں یہ طلقاء ہیں، نہ مہاجرین میں ہیں نہ یہ انصار میں ہیں۔
مہاجرین وہ جنہوں نے مکے سے ہجرت کی اور مدینے پہنچے، اور مدینہ کی جو مقامی آبادی ہے جس کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جنہوں نے ساتھ دیا تھا، تو ساتھ دینے کی وجہ سے، نصرت کرنے کی وجہ سے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ اور ان دونوں کا بڑا جو ہے اسلام میں اہم مقام ہے۔ تو جو لوگ پہلے پہلے شروع میں اسلام لائے ہیں وہ زیادہ تر جوان لوگ تھے، اور کچھ ایسے تھے جو کہ ایسے قوم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو کمزور تھے، ضعیف تھے، یا باہر سے آئے ہوئے تھے اور یہاں پر آ کر دوسرے قبیلوں کے حلیف تھے، ان سے انہوں نے معاہدے کیے ہوئے تھے۔ تو وہ لوگ جو پسماندہ تھے، ضعیف تھے، غلام تھے، ان لوگوں نے پہلے اسلام کی دعوت پر لبیک کہی ہے۔ جس وقت پیغمبر اسلام نے ظاہری تبلیغ کا آغاز کیا اور آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، تو قریش کے سردار کئی مرتبہ حضرت ابو طالب سے شکایت کرنے کے بعد آخری بار ان کے پاس آئے اور ان سے کہا، ہم کئی بار تمہارے پاس آ چکے ہیں تاکہ تمہارے بھتیجے کے بارے میں تم سے بات کریں، ہمارے آباء و اجداد اور خداؤں کو برا بلا نہ کہیں، اور ہمارے بچوں، جوانوں، غلاموں اور کنیزوں کو ہمارے راستے سے نہ ہٹائیں۔ پیغمبر اسلام نے جب طائف کا تبلیغی سفر کیا تو اس شہر کی اہم شخصیتوں نے اس ڈر سے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ کہیں ان کے جوان حضرت کی پیروی نہ کرنے لگیں۔ مسلمانوں کے حبشہ ہجرت کرنے کے بعد جب قریش کے نمائندے مہاجرین کو پلٹانے کے لیے نجاشی کے دربار میں گئے تو درباریوں سے گفتگو کے دوران اسلام کی طرف مکہ کے جوانوں کے رجحانات کی شکایت کی۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے، وہ قبیلہ حزیل سے مکے میں آیا تھا، اور پیغمبر اسلام نے اس کی اسلام کی طرف جو دعوت دی تو ابو جہل نے اس حزلی سے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات کو قبول کر لو اس لیے کہ وہ ہم کو بیوقوف اور ہمارے گزشتہ آباء و اجداد کو جہنمی کہتا ہے اور دوسرے عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ تو حضری نے کہا، تم کیوں نہیں اس کو اپنے شہر سے باہر کر دیتے؟ تو ابو جہل نے جواب دیا، اگر وہ باہر چلا گیا اور جوانوں نے اس کی باتوں کو سن لیا اور اس کے شیرین بیانی کو دیکھ کر اس کے گرویدہ ہو گئے اور اس کی پیروی کرنے لگے تو ممکن ہے کہ وہ ان کی مدد سے ہم پر حملہ کر دے۔ اتبا قریش کا ایک سردار ہے، اس نے بھی اسد بن زرارہ کہ جو مدینہ میں قبیلہ خزرج کے بزرگوں میں سے تھا، اس سے ملنے پر پیغمبر اسلام سے جوانوں کے رجحانات اور لگاؤ کا شکوہ کیا۔ ابتدائی مسلمانوں کی فہرست کا تجزیہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں زیادہ تر افراد جو تھے اسلام قبول کرنے والے، عمریں جو ہیں وہ 15 سے 30 سال کی درمیان تھی۔ مثلا سعد بن وقاص جو ہے وہ 19 سال کے تھے، زبیر ابن عوام جو ہے وہ بھی 15 سال 16 سال کے تھے، عبد الرحمن ابن عوف 30 سال کے تھے۔ تو اسی طرح مصعب ابن عمیر بھی تقریباً 25 سال کے تھے، جو کہ جنگ احد میں 3 ہجری میں شہید ہوئے، تقریباً 40 سال کے تھے۔ اور ارکم جن کے گھر میں یہ پہلا تبلیغی سینٹر بنا ہوا تھا، تو ان کی عمر بھی 20 سے 30 سال کے درمیان تھی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا نظریہ، کوئی یعنی نئی چیز آتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ لوگ لاتے ہیں اسلام کہ جن کے کوئی مفادات اس طرح سے نہیں ہوتے، یعنی جو کہتے ہیں نا کہ جو لوگ ہوتے ہیں قوم قبیلے کے سردار یا جن کے پاس حکومتیں ہوتی ہیں، ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ نیا نظام اور نیا سسٹم آئے گا تو ظاہر ہے کہ اگر تو نئے سسٹم میں، نئے نظام میں ان کی جگہ نہ ہو تو پھر وہ جلدی اسلام نہیں لائے۔ تو یہی ہوا کہ جو ضعیف طبقے کے لوگ تھے، غلام تھے، آزاد کردہ لوگ تھے، وہ مستضعفین اور جو پردیسی لوگ تھے وہ اسلام جلدی لے کے آئے۔ لیکن یہ جو رؤسا قبائل تھے اور قریش کے لوگ تھے جو طاقتور تھے اور سیاسی قوت ان کے ہاتھ میں تھی، ان کے لیے یہ بات بڑی گراں تھی۔ اور
ایک روایت کی بنا پر جب پیغمبر اسلام مسجد الحرام میں تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ کے ضعیف پیروکار جیسے عمار یاسر، خباب بن ارد، صہیب بن سنان، بلال بن ربا، ابو فقی اور عامر بن فہیر آپ کو پہلو میں بیٹھے تھے تو قریش ان کا مذاق اڑا رہے تھے اور تانا دے کر ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ دیکھو اس کے ہمنشین ایسے لوگ ہیں، خدا نے ہم سب لوگوں کے درمیان میں فقط ان لوگوں پر احسان کیا ہے کہ اسلام کو قبول کر کے ہدایت یافتہ ہوئے ہیں۔ یعنی اپنی طرف سے وہ مذاق اٹھاتے تھے کہ یہ غریب لوگ، یہ مسکین لوگ جو ہیں محمد کے ساتھی ہیں، اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھی اگر ان لوگوں کو یہاں سے اٹھائیں اپنی طرف سے پاس سے تو ہم آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار ایسا نہیں کریں، یہی لوگ مخلص ہیں، سچے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، تو لہٰذا یہی ہیں وہ جو اسلام کا ہراول دستہ بعد میں ثابت ہوئے۔ اور کہا خبردار جو لوگ صبح و شام اپنے خدا کو پکارتے ہیں اور خدا ہی کو مقصود بنائے ہوئے ہیں، انہیں اپنی قوم بزم سے الگ نہ کیجیے گا، اور نہ آپ کے ذمہ ان کا حساب ہے اور نہ ان کے ذمہ آپ کا حساب ہے کہ آپ انہیں دودکار دیں اور اس طرح ظالموں میں شمار ہو جائیں۔ تو یعنی دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے، تو اسی طرح ہم نے بعض کے ذریعے آزمایا ہے تاکہ وہ یہ کہیں کہ یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے ہمارے درمیان فضل و کرم کیا ہے، اور کیا وہ اپنے شکر گزار بندوں کو بھی نہیں جانتا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 52 اور 53 ہے۔ پیغمبر کی رسالت کے ابتدائی سالوں میں قریش نے چند نمائندے مدینہ بھیجے تاکہ شہر کے یہودیوں سے آپ کے بارے میں تحقیق کریں۔ ان لوگوں نے یہودیوں سے کہا جو حادثہ ہمارے شہر میں رونما ہوا ہے اس کے لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں۔ ایک یتیم جوان بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، اس کا خیال ہے کہ وہ رحمان کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور ہم صرف ایک شخص کو اس کے نام سے جو یمامہ میں رہتا ہے جانتے ہیں۔ یہودیوں نے پیغمبر اسلام کی خصوصیت کے بارے میں چند سوال کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کن لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ جی جو معاشرے میں پسے ہوئے لوگ ہیں، پسماندہ ہیں، پست لوگ ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے کہا نا جو پست لوگ ہیں انہوں نے ان کی پیروی کی ہے۔ یہودیوں کا بڑا عالم جو تھا وہ مسکرایا اور کہا یہ وہی پیغمبر ہے جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اور اس کی قوم اس کی شدید دشمن ہو جائے گی۔ البتہ مفلوق الحال لوگوں کا تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف رجحان ہرگز مصلحتی اسلامی طبقاتی منافع کی خاطر نہیں تھا، بلکہ انسانی تسلط اور حکمرانی کی نفی کا پہلو اور خدائی حکمرانی کے قبول کرنے کا مسئلہ تھا، اور یہ مسئلہ سب سے زیادہ مستکبرین اور تسلط خواہوں کی اجتماعی طاقت کے لیے خطرہ بن گیا تھا اور ان کی مخالفت کو اکسانے کا باعث بنا تھا۔ تو ایسا ہی پچھلے پیغمبروں کے زمانے میں بھی ہوتا رہا ہے، کیونکہ جو لوگ کھاتے پیتے ہوتے ہیں، یعنی ثروت مند ہوتے ہیں، یا ان کے ہاتھوں میں کوئی عہدے ہوتے ہیں، سیاسی پاور ہوتی ہے، ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے ہاتھ سے یہ چیزیں چلی نہ جائیں، اور جن لوگوں کے ہاتھوں میں پہلے کچھ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا نقصان ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور یہ تو انصاف کی بات کریں گے، یہ مساوات کی بات کریں گے، یہ سب انسانوں کو برابری کے حقوق دیں گے، تو لہٰذا وہ لوگ جو ہیں وہ اسلام لانے میں پہل کرتے ہیں، اور یہی تاریخ میں ہوا ہے۔ تو عزیزہ نگرامی، پہلے جو لوگ ہیں وہ اسلام لانے والے ایسے تھے، اگرچہ قبیلوں کے لوگ بھی تھے، جیسے کہ ظاہر ہے کہ ابو بکر ایمان لائے تو وہ بنی تیم کے تھے، اور اسی طرح بنی ہاشم سے بھی لوگ ایمان لے کے آئے، اور اسی طرح دوسرے قبیلوں سے بھی لوگ ایمان لے کے آئے تھے، لیکن بہرحال وہ بہت کم تھی تعداد۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں یعنی آیت آئی کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 216، اور کہا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب اپنے قریبیوں کو اللہ کی طرف بلاؤ اور ان کو انذار کرو۔ تو لہذا رسول پاک نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی کہ جو ہے لوگوں کو دعوت دیں، یعنی اس میں صرف قبیلہ
جو تھا بنی عبد المطلب کی جو اولاد ہے ان کو دعوت دی گئی تھی، اور تقریباً ان کی تعداد جو ہے وہ 40-45 کے قریب جو ہے وہ تاریخوں میں لکھی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی نے رسول پاک کے حکم کے مطابق جو ہے ایسا ہی کیا، اور تقریباً کم و بیش 40 افراد جمع ہوئے، جن میں ابو طالب، حمزہ اور ابو لہب بھی تھے۔ اور پہلے دن جو دعوت دی گئی تھی، ظاہر ہے کھانا اتنا کم تھا کہ اتنے لوگوں کے لیے وہ کافی نہیں تھا، لیکن چونکہ پیغمبر اسلام کی برکت سے وہ کھانا سب نے کھایا اور سب سیر ہو گئے، لیکن کھانا پھر بھی بچا رہا۔ تو ایسے موقع پر ابو طالب نے کہا کہ اس نے کیا جادو کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر سارا مجمع جو ہے وہ اس باتوں میں اس کو الجھا دیا گیا کہ محمد نے نعوذ باللہ جادو کر دیا، تو لہٰذا وہ ماحول نہیں بنا، تو لہٰذا وہ چلے گئے۔ اگلے دن پھر دعوت دی گئی، سب آئے، اور جب پھر کھانا کھایا لیا لوگوں نے، تو اس مرتبہ پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع سے کھانا کھانے کے بعد فوراً فرمایا، عرب کے درمیان کوئی ایسا نہیں جو مجھ سے بہتر چیز تمہارے لیے لے کر آئے۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے بعض تاریخوں میں کہ ابو لہب دوبارہ بولنے لگا، تو اس موقع پر حضرت ابو طالب نے کہا ابو لہب سے کہ خاموش رہو اور بات سنو، تو لہذا اس کو خاموش کروایا گیا۔ تو اس موقع پر پھر حضرت رسول پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ لوگوں میں تمہارے لیے ایسا پیغام لے کر آیا ہوں کہ کوئی بھی شخص اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر پیغام لے کر نہیں آیا۔ ایسا پیغام ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اب تو تم کو میں اس جانب دعوت دیتا ہوں، تم میں سے کون ہے جو اس وقت میری مدد کرنے کے لیے تیار ہے، تاکہ وہ میرا بھائی ہو، میرا جانشین ہو، تمہارے درمیان میرا وسیع ہو۔ تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے جو جن کی عمر مبارک اس وقت 13 سال تھی، تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے، جو 40 کے قریب افراد، ان میں سے سب سے کم سن تھے، تو 13 سال کی عمر مبارک تھی آپ کی۔ تو آپ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں، میں آپ کے اطاعت کروں گا اور آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ کا بھائی اور وسیع بنوں۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے پاس آؤ۔ حضرت علی ان کے پاس آئے اور انہوں نے شفقت سے ان کے ہاتھ، یعنی اپنا ہاتھ ان کے سر مبارک پر رکھا اور لوگوں کے اس سے مخاطب ہو کر کہا، یہ تمہارے درمیان میرا بھائی ہے، میرا وسیع ہے اور جانشین ہے، اس کی باتوں کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کے ابتدائی ایام میں، یعنی ابھی تقریباً 3 سال گزرے ہیں، اور خفیہ تبلیغ کی ہے اور چند لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے قوم قبیلے کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ تو اسی وقت آپ نے اعلان کر دیا کہ علی میرے بھائی ہیں، میرے وسیع ہیں، میرے جانشین ہیں، اور ان کی باتوں کو سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ تو اس پر بعض لوگ مسکرائے، اور ابو لہب اور اس جیسے لوگوں نے ابو طالب سے کہا، دیکھو آج تک تو تم کہہ رہے تھے محمد کی اطاعت کریں، آج محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کی اطاعت کریں، تو لہٰذا تم باپ سے کہا کہ دیکھو وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کی اطاعت کرو۔ تو اس طرح کی باتیں وہاں پر ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں دعوت ذل عشیرہ۔ دعوت یہ دعوت سے مراد یہ کھانے والی دعوت نہیں، البتہ وہ بھی تھی، لیکن دعوت سے مراد یہاں پر اسلام کی طرف دعوت ہے، توحید کی طرف دعوت ہے، پیغمبر اسلام کی رسالت کو قبول کرنے کی طرف دعوت ہے، وہ دعوت ہے۔ یعنی نہ یہ کہ دعوت، ہمارے ہاں جب بھی دعوت کی بات آتی ہے تو کھانے پینے کی بات آتی ہے۔ دعوت وہ دعوت ہے کہ جس میں انذار کرنا تھا، ان کو ڈرانا تھا کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھو، مجھے رسول پاک یعنی کہ رسول کو رسول سمجھو، اور علی جو ہیں وہ میرے وسیع ہیں، جانشین ہیں میرے، تم میں، اور اس کی اطاعت کرو۔ تو یعنی شروع سے آپ نے لوگوں کو بتا دیا، اور اسی طرح جنگ تبوک کے موقع پر بھی بتایا کہ جب حضرت علی علیہ السلام کو چھوڑ کر جا رہے تھے مدینے میں، اور خود تقریباً جو ہے کوئی 30,000 کا لشکر لے کر جا رہے تھے تبوک کی طرف، تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں،
چونکہ یہ وہ علی ہیں کہ جو ہر جنگ میں فرنٹ لائن پر رہے اور سپہ سالار رہے. تو رسول پاک نے فرمایا یا علی کہ کیا آپ اس پر راضی نہیں ہیں؟ اللہ ترضا، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کی نسبت میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون نبی کی نسبت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اور یہ حدیث جو ہے نا یہ صحیح ستہ میں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے. تو جب وہ مرزیوں کو بھی کلیئر قرار دیا ہے اسمبلی میں، تو اس وقت بھی یہ حدیث زیر بحث آئی تھی کہ رسول پاک نے یہ فرمایا تھا کہ علی تم میرے بعد جو ہے میرا خلیفہ ہو، تمہاری نسبت ایسی ہے کہ جیسی ہارون کی موسیٰ سے، الا انہ لا نبی بعدی. تو یہ لا نبی بعدی کے لیے چونکہ جو احمدی ہیں انہوں نے اپنا نبی علیحدہ بنا لیا ہے، تو ان کے مقابلے میں یہ حدیث پیش کی گئی کہ بھئی رسول پاک نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور حضرت علی علیہ السلام سے بھی یہ کہا کہ تیری نسبت وہی ہے، چونکہ حضرت ہارون نبی بھی تھے اس لیے کہہ دیا کہ میرے بعد نبی نہیں ہے، باقی تمام فضائل میں تیری نسبت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، صرف تم نبی نہیں ہو، باقی ساری فضیلتیں میرے والی تجھ میں اے علی موجود ہیں. تو عزیزان گرامی 3 سال تو خفیہ تبلیغ ہوتی رہی، پھر دعوت ذوالعشیرہ ہوئی، اپنے خاندان والوں کو بلایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے ظاہری تبلیغ جو ہے اس کا آغاز کیا. پیغمبر اسلام ایک عرصے سے مخفی دعوت کا آغاز کر چکے تھے. اس کے بعد خداوند عالم کی طرف سے آپ کو حکم ملا کہ اپنی دعوت کو اعلان پیش کیجیے اور مشرکین سے نہ ڈریے. بس آپ اس بات کا واضح اعلان کر دیں جس کا حکم دیا گیا ہے اور مشرکین سے کنارہ کش ہو جائیں، ہم اس استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہیں. سورہ ہجر کی آیت نمبر 95 ہے. یہ فرمان ملنے پر ایک دن پیغمبر اسلام مقام ابتا میں کھڑے ہوئے اور فرمایا میں خدا کی جانب سے بھیجا گیا ہوں، تم کو خدا یکتا کی عبادت اور بتوں کی عبادت ترک کرنے کی دعوت دیتا ہوں، جو کہ نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں. تمہارا جو ہے خالق و مالک اللہ کی ذات ہے، وہی نفع پہنچاتا ہے، وہی نقصان پہنچاتا ہے. تو وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے. تو اس دن سے پیغمبر کی دعوت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی اور آپ نے اجتماعی پروگراموں میں جو ہے جیسے حج کے موقع پر آپ منی میں اور اطراف مکہ میں رہنے والے قبائل کو دعوت دیتے تھے. اور پیغمبر اسلام کی ظاہری تبلیغ کے آغاز میں قریش نے کوئی خاص جو ہے رد عمل نہیں دیا، لیکن جس دن سے پیغمبر نے ان کے بتوں کے کھلے الفاظ میں سختی سے انکار کیا اور بتوں کو ایک بے شعور اور بے اثر موجود بتایا، ان کو طیش آ گیا اور وہ پیغمبر کی مخالفت اور ان کے خلاف گروپ بندی پر کمر بستہ ہو گئے. لیکن چونکہ مکہ میں قبیلہ جاتی نظام پایا جاتا تھا، لہذا محمد مصطفیٰ کو گزند پہنچانے پر انہیں قبیلہ بنی ہاشم کے انتقام کا خطرہ لاحق تھا. وہ قریش کے سرکردگاہ لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ محمد کو دعوت دینے سے روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے چچا ابو طالب جو ان کی حفاظت کرتے ہیں تو ان کے پاس جایا جائے، کیونکہ حضرت ابو طالب کا بڑا احترام تھا اور وہ رئیس تھے یہاں پر مکے میں. تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جائیں. تو عزیزان گرامی لہذا وہ ان کے پاس آئے اور یہ بھی کہا کہ بھی اگر محمد چاہتے ہیں کہ ان کی کسی خاندان میں ثروت مند خاندان میں اعلیٰ خاندان میں شادی کروا دیں، جس لڑکی کی طرف اشارہ کریں ہم شادی کر سکتے ہیں. اگر وہ مال و دولت چاہتے ہیں مال و دولت دے سکتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں سرداری لینا ہم ان کو سردار بنا سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ساری جو ہے انہوں نے آفریں پیش کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ حضرت ابو طالب سے کہ ہمارے پاس جو ہے عمارہ بن ولید بن مغیرہ ایک خوبصورت نوجوان ہے، تو ہم اس کو آپ کو دے دیتے ہیں، اس کو آپ اپنا بیٹا بنا لیں اور اس کو بھتیجے کو اپنے کو ہمارے حوالے کر دیں.
تو آپ نے فرمایا یہ کیسی تمہاری پیشکش ہے، میں غیروں کے بچے کو لے کے اپنا بیٹا بنا لوں اور اپنے خون کو اور اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم ان کو قتل کر دو، بہت بری تمہاری یہ پیشکش ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ نے جب یہ ان کی باتیں سنی، رسول پاک سے کہا کہ بیٹا اس طرح سے یہ کہتے ہیں یہ لوگ، تو رسول پاک نے فرمایا چاچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو میں اپنی دعوت سے ہٹنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ خداوند عالم جو ہے اسی راستے میں جو ہے مجھے میری یعنی شہادت ہو جائے۔ تو عزیزاً گرامی، حضرت رسول پاک نے جب یہ کہا تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ بیٹا جو چاہتے ہو کہو اور جو تمہاری تبلیغ ہے اس کو کرو، آپ کا چچا آپ کے ساتھ ہے۔ اور حضرت ابو طالب نے اپنی حمایت کا اعلان کر دیا اور قبیلہ بنی ہاشم کے لوگوں کو، خواہ وہ مسلمان رہے ہوں یا بھی مسلمان نہ ہوں، ان سب کو اس کام پر آمادہ کیا اور قریش کو خبردار کیا کہ اگر ان کے بھتیجے کو گزند پہنچا تو بنی ہاشم کے انتقام سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ قبائلی جنگ ایک خطرناک کام تھا اور اس کے نتائج افسوسناک اور غیر مشخص تھے، اور قریش کے سردار ابھی اس قسم کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھے، لہذا وہ اس دھمکی کو پورا نہیں کر سکے اور ناکام رہے۔ بنی ہاشم میں صرف ابو لہب جو تھا وہ دشمن تھا، وہ رسول پاک کا چچا تھا، وہ دشمنی پہ اتر آیا تھا۔ اور جب رسول پاک نے صفا پر دو پہاڑیاں جو صفا و مروہ جو ہیں، تو صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں سے کو بلایا اور کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نے کبھی آپ سے کوئی جھوٹی بات نہیں سنی، آپ صادق اور امین ہیں، تو لہٰذا ہم مان لیں گے۔ جب یہ ان سے اقرار لے لیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے اور میں اس کی طرف سے بھیجا گیا وہ رسول ہوں، میری دعوت پر لبیک کہو، اللہ کی وحدانیت کو مانو۔ تو لیکن وہاں پر جو ہے لوگ جو ہیں تسلیم تو نہیں ہوئے، اور وہاں پر ابو لہب تھا جس نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ تبت یدا ابی لہب و تب بھیج کر قیامت تک کے لیے کہہ دیا کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تیرا کمایا وہ مال کام نہ آئے، اور تیری بیوی جو کہ وہ بھی ایسی ہی ہے، رسول پاک کی دشمن تھی، اور کہا کہ اس کے گلے میں بھی رسی ڈالی جائے گی اور اس کو بھی جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ تو مصیبت یہ تھی کہ یہ ابو لہب اور جو اس کی بیوی ام جمیل تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، یہ بنی امیہ سے تھی، اور یہ بھی کہا گیا کہ بھی ابو لہب کی شادی جو ہے وہ بنی امیہ کے خاندان میں ہو گئی۔ ام جمیل ابو سفیان کی بہن تھی، وہ ابو سفیان بھی دشمن خدا اور رسول تھا اور کئی سال تک جنگ لڑتا رہا، آخر فتح مکہ کے موقع پر وہ اسلام لایا۔ تو اس کی بہن تھی ام جمیل، تو یہ کہا کرتی تھی، رسول پاک کی ہمسائی بھی تھی، اور رسول پاک جب صبح گھر سے نکلتے تھے تو ان کے دروازے کے آگے کانٹے بچھا دینا اور توہین کرنا، یہ کام یہ خبیثہ کرتی رہی ہے۔ تو اسی نے ابو لہب کو بھی، خامد کو بھی اپنے یعنی سائڈ پہ لگایا ہوا تھا۔ تو ابو لہب اور یہ جو ہیں دونوں دشمن تھے، ان دونوں کے لیے خدا نے قرآن مجید میں سورہ تبت جو ہے وہ نازل کر کے ان پر لعنت کی ہے، اور قیامت کے دن تو جہنم میں جائیں گے۔ تو عزیزاً گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے مکہ میں تنہا شروع ہوئے، اور پھر ایک ایک کر کے افراد آتے گئے، اور وہ جو نظام قبائلی سسٹم تھا کہ جس میں تو سب سے پہلے میں نے عرض کیا نا کہ جو پہلا گروہ تھا جوانوں کا وہ ضعیف اور محروم اور غلاموں کا تھا، تو ان پر بڑی سختی کرتے تھے، اور حضرت بلال کو زمین پر لٹا کر گرم ریت پر اور ان کو پتھر رکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمار یاسر کی والدہ کو اور والد کو شہید کیا گیا، اور کہا جاتا ہے یہ پہلے اسلام کی شہیدہ ہے، ان کی والدہ سمیہ اور ان کے والد یاسر۔
تو یعنی چونکہ یہ لوگ وہ تھے جو باہر سے آ کر آباد ہوئے تھے یہاں پر مکہ میں، اور اس طرح سے ان کا قوم قبیلہ اور فیور کرنے والے لوگ نہیں تھے، تو ان پر وہ طرح طرح کے ظلم ڈالتے تھے۔ کیونکہ اس موقع پر جب رسول پاک پر وحی نازل ہوئی ہے، دو شخص تھے کہ جو ثروت مند تھے۔ ایک تو یہ تھا ولید بن مغیرہ، یہ بنی مخزوم کا سردار تھا، یہ خالد بن ولید کا باپ ہے۔ ولید اس کے لیے قرآن مجید میں سورہ والقلم میں اور میں وہ آیتیں آئی ہیں جس میں اس کو حرامی کہا گیا ہے، اس زنیم کہا گیا، اور وہ بڑا متکبر تھا اور بنی مخزوم کا سردار بھی تھا اور ثروت مند تھا۔ اسی طرح طائف میں عروہ بن مسعود ثقفی تھے، وہ بھی مشہور دولت مند تھے، لیکن چونکہ وہ بعد میں اسلام لے آئے تو ان کے لیے تو کہا گیا ہے کہ شبیہ عیسیٰ کی تعبیریں بھی آئی ہوئی ہیں، اور اسی سے ہی پھر وہ حضرت ام لیلہ جو حضرت علی اکبر کی والدہ، وہ بھی اسی خاندان سے تھی۔ تو یہ ولید بن مغیرہ یعنی خالد بن ولید بن مغیرہ یہ بنی مخزوم کا سردار تھا۔ جب قرآن نازل ہوا تو جو کہا گیا ہے نا کہ بھئی اگر قرآن نازل ہی ہونا تھا، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اگر قرآن نازل ہی ہونا تھا تو پھر یہ دو قریہ کے جو عظیم لوگ تھے ان پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ یعنی اس وقت بھی یہی تھی ذہنیت کہ جن لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور جن کے پاس دولت نہیں ہے وہ بیچارے چھوٹے ہیں، چاہے کتنے ہی وہ دانش مند ہوں۔ تو آج بھی وہی ذہنیت ہوتی ہے کہ جس کے پاس چار پیسے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ بڑا آدمی ہے۔ تو قرآن میں ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ وہی جو ہے ان دو بڑے لوگوں پر کیوں نہیں آئی۔ تو یہ کیوں نہیں مسلمان ہوتے تھے؟ ایک اقتصادی خوف بھی تھا ان کو، اپنی ریاستوں کا بھی خوف تھا، اور جس طرح کہ آپ معلوم ہے کہ یعنی رسول پاک قرآن مجید پڑھتے تھے اور اتنی پیاری آواز میں پڑھتے تھے، اور رسول پاک گھر میں صبح کے وقت نماز، یعنی رات کے وقت بھی اور صبح فجر کے وقت بھی نماز کے بعد قرآن پڑھتے تھے۔ تو یہ قریش کے لوگ جو ہے نا یہ قرآن سننے کے لیے آ جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گھر کی ایک نکڑ پہ مثلا ابو سفیان، ابو جہل اور اس طرح کوئی ایک اور تھا، تو جب وہ قرآن ختم ہوا تو دیکھا کہ ایک دوسرے سے ٹکرائے، اور تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لانے والے وہ محروم طبقہ تھا، اس کے بعد پھر یہ لوگ آئے ہیں۔ اور ابو جہل جو کہتا تھا کہ دیکھیں ہم بنی یعنی ہاشم کا مقابلہ کرتے تھے، وہ لوگوں کو کھانے کھلاتے تھے اور ثقافتیں کرتے تھے، ہم بھی کرنا شروع ہو گئے، ہم بھی برابر ہو گئے، وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، دیکھ بھال کرتے، ہم نے بھی شروع کر، لیکن اب ان میں نبوت آ گئی ہے تو ہم تو اب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا یہ لوگ جو تھے وہ اپنی انانیت کا مسئلہ بنایا ہوا تھا، ان کو معلوم تھا یہ صادق بھی ہیں، سچے بھی ہیں، امین بھی ہیں، اور کسی طرح کا کوئی عیب رسول پاک میں نہیں تھا، لیکن ان کو یہ تھا کہ بھئی اگر ہم ان کو مان لیں، ان پر ایمان لے آئیں، تو پھر تو یہ بنی ہاشم کا پلہ بھاری ہو گیا اور ہم سب ان کے سامنے جو ہیں وہ زانو ادب طے کریں گے۔ تو اس طرح سے یہ جو ذاتی انانیت ہوتی ہے اور تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ محروم رہے ہیں۔